سامعین، قرآن کریم کی سورہ الکہف میں اس دنیا کے سکندر اعظم یعنی ذوالقرنین کا ذکر تو تفصیل سے آیا ہے، لیکن انسانی تاریخی اعتبار سے یہ ایک ایسا موما بنا ہوا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح ذوالقرنین آخر کون تھے؟ بعض مورخین و محققین یونانی سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھتے تھے، لیکن علماء امت اور اسلامی سکالرز کا کہنا تھا کہ یونانی سکندر تو بت پرست، ظالم، جابر اور کافر بادشاہ تھا، جبکہ ذوالقرنین تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ انسان تھے اور یہودیوں کے محسن اور نجات دہندہ بھی تھے۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخر کار یہ راز کھل ہی گیا۔ یہ بادشاہ ایرانی فاتح سائرس اعظم تھے۔ علماء کرام کے مطابق ذوالقرنین ان کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، جبکہ 1838 میں سائرس اعظم کا ایک پتھر کا بنا ہوا مجسمہ دریافت ہوا جس میں انہوں نے سر پر ایک ایسی ٹوپی یا تاج پہنا ہوا ہے جس پر دو سینگ بنے ہوئے ہیں۔ سامعین، ایک روایت کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام نے جب بابل میں بخت نصر بادشاہ کی قید میں تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دو سینگوں والا مینڈھا عنقریب یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا جو بابل کی حکومت کو گرا دے گا اور یہودیوں کو آزاد کر دے گا، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر جو اللہ کا عذاب بن کر یہودیوں پر مسلط ہوا تھا، اس نے لاکھوں کی تعداد میں یہودی قتل کر ڈالے، ہیکل سلیمانی گرا دیا اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر کے بابل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت بیبیلون یعنی بابل کی تھی اور اس کے مقابلے میں دو اور قوتیں بھی موجود تھیں، ایران اور اس کی پڑوسی سلطنت میڈیا تھیں۔ سائرس ایک ایرانی نواب کا فرزند تھا۔ یہ بڑا دلیر، نڈر، غریب پرور اور سخی انسان تھا۔ اپنی شجاعت، دلیری اور ایک اللہ پر توکل رکھنے کی وجہ سے فارس اور میڈیا کی سلطنتوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے ایک اور پڑوسی ریاست لیڈیا کو بھی فتح کر لیا جو آج کے ترکی میں قائم تھی۔ مغربی مورخین کہتے ہیں کہ سائرس نے پھر مغرب کی طرف ایک سفر کیا اور سفر کرتے کرتے جب وہ بحر ایجین پر پہنچا تو اسے وہاں سورج ڈوبتا ہوا یعنی غروب ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر اس کے بعد وہ مشرق کی سمت میں ایک خاص مہم پر روانہ ہوا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہاں کچھ قبائل زمین پر فتنہ پیدا کرتے ہیں تو وہ ان کی سرکوبی کے لیے جا پہنچا، اور ان کی سرکوبی کے بعد وہ مزید بہت آگے تک گیا، حتیٰ کہ انسانی آبادی ختم ہو چکی تھی۔ اس مہم کے دوران ہی بابل کا بادشاہ بخت نصر فوت ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا بال شازار بابل کا نیا بادشاہ بن چکا تھا، جو بڑا ظالم، شرابی، زانی اور عیاش حکمران تھا۔ عوام اس کے ظلم و ستم سے جلد ہی تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے سائرس اعظم سے بابل پر حملہ کرنے اور بال شازار کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلانے کی درخواست کی۔ مشرق کی مہم سے واپسی کے بعد سائرس نے بابل پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اگرچہ بابل کو فتح کرنا بے حد مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہی تھا، لیکن سائرس اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس مہم پر نکلا اور اس نے کمال جنگی تکنیک اور مہارت سے بابل کو فتح کر کے ساری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جب وہ بابل میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا تو تاریخ نے پہلی بار یہ نظارہ بھی دیکھا کہ مفتوحہ عوام بے حد خوش تھے اور سائرس کے فوجیوں کو پھولوں کے ہار پہنا رہے تھے۔ شہر میں نہ کوئی قتل و غارت گری ہوئی اور نہ ہی خون خرابہ، بلکہ ہر طرف خوشیوں کا ساماں تھا۔
سائرس نے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں کو آزاد کر کے ان کے شہروں کی طرف واپس بھیج دیا اور ان کی مالی مدد بھی کی اور ان کو وسائل بھی فراہم کیے، اور یوں سائرس اعظم یہودیوں کا محسن اور نجات دہندہ ثابت ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام کا خواب پورا ہوا۔ سامعین، اس کے بعد سکندر اعظم ذوالقرنین یعنی سائرس اعظم شمال کی جانب اپنی تیسری اور سب سے خطرناک مہم پر روانہ ہوا، جہاں اس کا آمنا سامنا دنیا کی سب سے وحشی قوم یاجوج و ماجوج سے ہوا، جو دو بہت بلند قامت عمودی پہاڑوں کے درمیان سے باہر نکلتے اور ارد گرد کی بستیوں کو لوٹ کر پھر ان پہاڑوں میں چلے جاتے تھے۔ چنانچہ سائرس اعظم نے مقامی لوگوں کی درخواست پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کے برابر ہی ایک فولادی دیوار بنا کر یاجوج و ماجوج کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ مغربی مورخین کے نزدیک اس دیوار کی تعمیر کے دوران ہی یاجوج ماجوج کے ساتھ ایک جنگ میں سائرس اعظم شہید ہو گئے تھے۔ سائرس اعظم کا مقبرہ آج بھی ایران میں پارسا گرد کے مقام پر موجود ہے۔ ان کے مقبرے پر یونانی سکندر اعظم نے بھی جا کر حاضری دی تھی اور سیلیوٹ پیش کیا تھا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں سکندر اعظم ذوالقرنین۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔